صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ مجدد الفصاح رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ غوث العظم حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ وظیفہ العالم اللہم یا ولیجو یا ولیج یا ولیجو یا ولیج. یا ولیجو یا ولی یا ولیجو یا ولیج. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جاری ہے، اور اللہ اسی طرح اسے جاری رکھے۔ اللہ نے جو انسان کے لیے اپنی طرف سے خاص الخاص رحمت اور برکت اتاری ہے، اس کا نام ہدایت ہے، اور جس شخص کو اللہ خاصوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس ہدایت کے لیے وہ پھر بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، اور انسان کے لیے ایسی ایسی جگہوں سے ہدایت کا بندوبست فرماتا ہے کہ جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا انتظام کرتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ جنہیں یہ توفیق دی جاتی ہے کہ ہم اپنی ہدایت کا سامان کرتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑی بات ضروری ہے کہ اس ہدایت کے لیے ہم خود نہیں کر رہے بلکہ اپنے شیخ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اور وہ محنت اور کوشش اکیلے نہیں ہو رہی بلکہ اپنے شیخ کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی تسلی ہے جو وہی جانتا ہے جسے اللہ نے یہ فضل اور یہ کرم دیا ہو کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کے اس نیکی کے راستے کو طے کر رہا ہو۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ بہت مطمئن رہتے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ مل کے یہ راستہ طے کر رہے ہیں جو بہت زیادہ آپ سے بڑا ذمہ دار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی ایروپلین میں یا کسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو آپ جا کے ڈرائیور سے نہیں ملتے، بلکہ آپ اعتماد رکھتے ہیں کہ جس محکمے نے اسے بھرتی کیا ہوگا وہ درست سمتی لے جا رہا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی نہیں جا کے اس ڈرائیور سے ملاقات کرتا کہ پہلے مجھے اپنی سی وی دکھاؤ کہ تم واقعی ڈرائیور ہو یا نہیں، پہلے مجھے دکھاؤ تم کتنے ماہر ہو، پھر میں ٹرین میں بیٹھوں گا، بلکہ آپ اندھا دھند ٹرین میں بیٹھ جاتے، اور آپ کو پورا کانفیڈنس ہوتا ہے
کہ یہ درست سمت ہی لے کے جائے گا، جہاں بریک لگانی ہوگی لگا لے گا، جہاں تیز کرنی ہوگی تیز کر دے گا، جہاں آہستہ کرنی ہوگی آہستہ کر دے گا۔ میں آرام سے سوتا ہوں، ریسٹ کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور آگے چل رہا ہو۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو طریقت کا سفر بھی اپنے شیخ کے ساتھ کرنا اور اپنے شیخ کے نقش قدم پہ چلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ابھی میں نے مثال دی کہ آپ ٹرین میں سوار ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے ہی جو شیخ کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا ہے اسے کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تسلی رکھے، آرام کرے، ریسٹ کرے، ان معنوں میں کہ دل سے ریسٹ کرے کہ نہیں ٹھیک جا رہے ہیں۔ اور وہ جو شیخ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے حضرت کے ڈرائیور ہونے پہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ صحیح جا رہے ہیں، اور وہ جو ہوتے ہیں انہیں اپنے حضرت پہ اعتماد ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتے ہیں انہیں اپنے حضرت پہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتے ہیں انہیں اپنے حضرت پہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سب کے جو آگے سرخیل ہیں اور اس گاڑی کے جو سب سے بڑے چلانے والے ہیں وہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ درست جا رہے ہیں۔ تو اس لیے طریقت والے بڑی آسانی میں رہتے ہیں۔ بولو طریقت والے بولیے، بڑی آسانی میں رہتے ہیں، انہیں کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات بھی بہت بڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے آ رہی ہے، وہ فلکچویشن آ رہی تھی۔ ایک اور بات بھی بہت بڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ مرید جسے اپنے شیخ کی فکر نصیب ہو گئی، اور وہ بھی اسی طرح فکر کرتا ہے جس طرح شیخ فکر کرتا ہے، اور اس کو اپنے شیخ کی فکر کا کچھ حصہ مل گیا ہے، اور اسے یہ اطمینان ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا ہوں، تو لہٰذا وہ شیخ کی اس فکر کو شیئر کرتا ہے۔ شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شیخ کی فکر کے لیے خود بھی فکر مند ہوتا ہے، بلکہ جملہ تو خیر مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے بولنا پڑ جاتا ہے۔ مرید اصل میں وہ ہوتا ہے جو شیخ کے مشن کی فکر شیخ سے بھی زیادہ کرے۔ حالانکہ یہ عجیب سا جملہ ہے، بولو آپ اب چھوڑ دیں گے جانی، آپ ہمیں کچھ بولنے بھی دیں گے آپ؟ میں نے عرض کیا کیا بولیے؟ مرید وہ ہوتا ہے جسے شیخ کی مشن کی فکر شیخ سے بھی زیادہ، یا ایک اور آسانی کے لیے بات کر دوں کہ اسے شیخ نہیں چلاتا، وہ بھی شیخ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ شیخ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے حضور یہاں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، حضور ادھر بھی آئیں، حضور یہ بھی کریں۔ تو ایسی اللہ کرے نعمت نصیب ہو اور ہمیں اللہ یہ سعادتیں دے، یہ برکتیں دے کہ زیادہ تر تو ہے شیخ کو ہی ڈسٹرب اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ شیخ ہی انہیں چلا رہا ہوتا ہے۔ شیخ بلائے گا تو آئیں گے، میسج کرے گا تو آئیں گے، بات ہوگی تو آئیں گے، تو شیخ ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ بولو بہت ہی کم ہیں جو شیخ کو چلا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے، ان کے آنے سے، ان کے کام کرنے سے شیخ کہتا ہے یار مجھے بھی اٹھنا ہی پڑے گا، اب آ گئے ہیں۔ بولیے ظاہر منہ سے تو نہیں کہہ سکتا، شیخ سے کہنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیخ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔
اور باقی جو ہیں وہ شیخ کے دھکا لگانے سے چل رہے ہوتے. جس دن وہ دھکا ذرا سا پیچھے ہٹا ساتھ ہی صفر، ختم. اور وہ نہ انہوں نے پوچھا، نہ انہوں نے بات کہی، نہ انہوں نے کہا، تو ساتھ ہی صفر ہو جائیں گے. تو ایسا نہ ہو انشاءاللہ. کہیں اپنے اندر خود سے ایسی فکر پیدا ہو، ایسی سوچ پیدا ہو کہ وہ سوچ ہی آپ کو چلا رہی ہو، وہ سوچ ہی آپ کو لے کے چل رہی ہو. اور یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنی بجلی خود پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، بجائے کہ ساتھ والے سے بجلی لیں، ادھر سے لیں، ساتھ والوں سے لگوائیں، تار لگوائیں. نہیں، آپ اپنا جنریٹر خود اپنے اندر لگا لیں. وہ جنریٹر آپ کو بجلی خود پیدا کر کے دے اور آپ اپنی بجلی سے چلیں. جس دن یہ دن آ گیا، طریقت اسی دن شروع ہوتی ہے، آپ کی اپنی طریقت. اس سے پہلے شیخ کا دیا ہوا فیض ہے، انہوں نے اپنی روشنی آپ کو ادھار دی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا نور آپ کو بولیے ادھار دیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی فکر، اپنی سوچ آپ پہ مسلط کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا آپ کو سمجھنے ایک دھکا اور ایک امپیکٹ دیا ہوا ہے، اور اس امپیکٹ کے زیر اثر آپ چل رہے ہوتے ہیں. مزہ تب ہے جب وہ امپیکٹ پیچھے ہٹے، اس کے باوجود آپ اپنی اسی سپیڈ سے بھاگتے رہیں، اسی سپیڈ سے چلتے جائیں. جب شیخ کسی کو ایسے دیکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ اپنا جنریٹر چلا رہا ہے. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، جو آگے میں ہم پڑھیں گے ابھی، کہ اللہ نے یہ کمال سسٹم بنایا لطائف کا خاص طور پہ، اور یہ دل کا روشن ہونا، لطائف کا روشن ہونا، یہ بڑا خوبصورت نظام ہے. دنیا کی ہر مشین میں ایک کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی بند ہوگی، کبھی نہ کبھی، بولیے نا، بند ہوگی. چاہے آپ اسے 24 گھنٹے کی بجلی بھی دے دینا، ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ بند ہو جائے گی. دنیا کی ہر مشین میں یہ کمی، ایک خامی موجود ہے، بظاہر وہ کتنی ہی اچھی چل رہی ہو. لیکن یہ جو ہمارے لطائف ہیں، یا ہمارا دل اگر روشن ہو جائے، ایک دفعہ اگر یہ انلائٹن ہو گیا، یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. یہ دنیا کی واحد ایسی اللہ نے اعلیٰ مشین بنائی ہے کہ اگر آپ کا قلب جاری ہو گیا نا، تو یہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. پھر آپ نکل جاتے ہیں اس کے پندے سے، شیطان کے، نفس کے. ایک وار جے پھایوں اٹھ جاون، پھر دوجی وار نہ پھنس دینے. ایک بار بس اڑنے کی دیر ہے، دوبارہ کبھی بھی یہ بند یا اس کی لائٹ، اس کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی. تو جب ایسی سٹیج آتی ہے کہ آپ کا نور خود پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کو شیخ کی تھپکی کی اب ضرورت نہیں ہے، اور ان کی وہ جسے کیا کہنا چاہیے کہ ان کے اس محبت کا، پیار کا اور توجہ مانگنے کا انداز آپ کا اب نہیں رہا، بلکہ آپ اپنی ہی توجہ سے چل رہے ہیں، بولیے. تو وہ دن آپ کے لیے طریقت کی، اپنی آپ کی طریقت کا شروع ہوتا ہے. اس دن آپ کی اپنی طریقت شروع ہوگی انشاءاللہ، کہ آپ کو اللہ برکت دے گا. اس سے پہلے ڈاؤٹڈ ہے. ظاہر آپ ادھار پہ چل رہے ہیں، تو ادھار کتنی دیر چلتا ہے بولو؟ کبھی نہ کبھی تو ادھار ختم ہو جاتا ہے. تو ادھار کب تک چلائیں گے؟ مزہ تب ہے اپنی بجلی خود ہی بنائیں، اپنی انرجی خود پیدا کریں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. کہا دل بیدار پیدا کر، اپنے دل کو بیدار کر، اس کو جگا ذرا. دل خوابیدہ ہے جب، خوابیدہ مطلب ادھا جاگیا ادھا ستا، خوابیدہ اسی کہتے ہیں نا، آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہیں، آدھی بند ہے، خوابیدہ. دل خوابیدہ ہے جب تک، ابھی مطلب وہ صحیح طرح جاگ نہیں پایا،
نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری، یعنی تو خود بھی ضربیں لگاتا جا رہا ہے اور ادھر سے شیخ بھی محنت کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا، اللہ، تب دل بیدار پیدا ہو جائے تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی۔ تو اللہ کرے سمجھ آئے جو میں نے عرض کیا، اللہ کرے سمجھ آئے اور آپ اس چیز کو فالو کریں اور اس چیز کو سمجھیں جو آپ کو عرض کیا گیا ہے، کیونکہ یہی مضمون ہمارا بھی چل رہا ہے۔ اور آج مکتوب شریف نمبر 9 میں اگلی گفتگو جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سماعت کیجئے، پہلے عربی فارسی متن سنیے اور پھر انشاءاللہ میں پچھلے درس سے تھوڑا سا کنیکٹ کروں گا، کیونکہ مشکل مضمون تھا، چاہوں گا کہ اسے میں تھوڑا سا دہرا دوں ان لائٹر سینس، تو پھر آپ اس کو آگے سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، پس لا جرم مقام ابدیت فوقا جمی مقامات باشد، چے ایمانی در مقام ابدیت اتم و اکمل است محبوباں را بئی مقام مشرف می سانا سازنت، محبان بذوق شہود متلذذند التزاز در بندگی و انس، آن بہ مخصوص محبوبان است، انس محبوبان بمشاہدہ محبوب است، و انس محبوبان ببندگی محبوب دری انس ایشان را بئیں دولت می رساند و بئیں نعمت سرفراز می سازند، شہ سواری کے تاز این میدان آ سرور دنیا و دین و سید اولین و آخرین حبیب رب العالمین است علیہ من الصلاۃ اتمها من التحیات و اکملها، کہ بعض فضل خواہند کے بئیں دولت رساند او بکمال مطابق آ سرور علیہ الصلاۃ والسلام متحقق می سازند و بتوسل آن بے آن در و الیامی بلند۔ ترجمہ نوٹ کیجئے، پس لازمی طور پر ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہوگا۔ پس لازمی طور پر ابدیت کا مقام، بولیے، تمام مقامات سے بلند ہو، اس لیے اپنے نقص کو دیکھنا، اس لیے کہ اپنے نقص کو دیکھنا مقام ابدیت میں، اس لیے کہ اپنے نقص کو دیکھنا مقام ابدیت میں نہایت کامل اور مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ لہذا محبوبوں کو اس مقام سے مشرف فرماتے ہیں، لہذا محبوبوں کو اس مقام سے مشرف فرماتے ہیں، اور محبین صرف شہود کے ساتھ لذت حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اور کریں، اور محبین صرف شہود کے ساتھ، بس ٹھیک ہے، لذت حاصل کرتے ہیں۔ بندگی میں لذت حاصل کرنا
بندگی میں لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے. اگلی لائن میں آ جائیں. محبوں کا انس، محب وہ جو محبت کرتا ہے، محبوب وہ جس سے ہوتی ہے. محبوں کا انس محبوب کے مشاہدے میں ہے. محبوں کا انس محبوب کے مشاہدے میں ہے. اور محبوبوں کا انس محبوب کی بندگی میں ہے. محبوں کا انس محبوب کے مشاہدے میں ہے اور محبوبوں کا انس محبوب کی بندگی میں ہے. اس انس میں محبوبوں کو اپنے نقص کی دید کا شرف بخشتے ہیں. اس انس میں محبوبوں کو اپنے نقص کی دید کا شرف بخشتے ہیں اور اس نعمت کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں. اس میدان کے یکتا شہسوار دین و دنیا کے سردار. اولین و آخرین کے آقا، حبیب رب العالمین ہیں. اس میدان کے یکتا شہسوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و آخرین کے آقا حبیب رب العالمین ہیں. آپ پر کامل درود و سلام ہو. اور جس کو محض فضل و کرم سے نقص اعمال کو دیکھنے کی یہ دولت، اور جس کو محض فضل و کرم سے نقص اعمال کو دیکھنے کی یہ دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور جس کو محض فضل و کرم سے نقص اعمال کو دیکھنے کی یہ دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی مطابقت نصیب فرما دیتے ہیں. اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی مطابقت نصیب فرما دیتے ہیں.
اور اس مطابعت کے وسیلے سے اس کو بلند مقامات کی دہلیز پر لے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دوبارہ سماعت کیجیے۔ پس لازمی طور پر ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہوگا، اس لیے کہ اپنے نقص کو دیکھنا مقام ابدیت میں نہایت کامل اور مکمل پایا جاتا ہے، لہذا محبوبوں کو اس مقام سے مشرف فرماتے ہیں، بلکہ کہو سبحان اللہ، اور محبین ذوق شہود کے ساتھ لذت حاصل کرتے ہیں۔ بندگی میں لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ محبوں کا انس محبوب کے مشاہدے میں ہے، اور محبوبوں کا انس محبوب کی بندگی میں ہے۔ اس انس میں ان کو دید نقص کی دولت کا شرف بخشتے ہیں اور اس نعمت کے ساتھ سرفراز کرتے ہیں۔ اس میدان کے یکتا شہ سوار، دین و دنیا کے سردار، اولین و آخرین کے آقا، حبیب رب العالمین ہیں، آپ پر کامل درود و سلام ہو، اور جس کو محض فضل و کرم سے نقص اعمال کے دیکھنے کی یہ دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی مطابعت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس مطابعت کے وسیلے سے اس کو بلند مقامات کی دہلیز پر لے جاتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت مضمون ہے کہ آپ نے حقیقتاً سمندر بند کر دیا، یعنی ہر شے ہی بیان کر دی اس کے اندر، کوئی شے نہیں چھوڑی، اور اگر اس کو کھولنے کا موقع مل جائے تو ساری طریقت و حقیقت بیان ہو گئی، ساری طریقت اس میں بیان کر دی گئی۔ ایک تو جو پہلے گفتگو ہوئی میں اس کو دہرا دوں کہ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ اللہ نے شر اور نقص کو انسان کے اندر رکھا ہے، اور اس کی وجہ میں نے عرض کر دی تھی کہ اللہ کا حسن و جمال، اس کو ریفلیکٹ کرنے کی خوبی۔ دیکھیے، یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسی شے ہوتی جو اللہ کی ذات کے حسن و جمال کا آئینہ بنتی، اس کی ذات کو ریفلیکٹ کرتی۔ پہاڑوں میں یہ خوبی بولو نہیں تھی، دریاؤں میں نہیں تھی، زمینوں میں نہیں تھی، آسمانوں میں نہیں تھی، جانوروں میں نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کی خوبیوں کو ریفلیکٹ نہیں کر سکتی تھی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر انسان کے وجود کی ضرورت نہ تھی، انسان کے وجود کی حاجت نہیں تھی۔ لہذا اللہ نے کمال یہ کیا کہ انسان کے اندر ظلمت کو رکھ دیا، اندھیرے کو رکھا، اس ظلمت کو رکھ کے اپنی ذات کے حسن و جمال کو اس میں سے ریفلیکٹ کروایا، اپنی ذات کے حسن و جمال کو ریفلیکٹ کروا دیا۔ لہذا یہیں سے انسان کی ذات میں شر و نقص کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ابدیت ہے جو کہ پچھلے درس میں گفتگو کی گئی کہ اللہ نے اپنی ذات کا آئینہ انسان کو بنایا۔ اب دیکھیے، جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کو اپنے قصور پہلے نظر آنے لگے، آپ کو دنیا جہان میں اپنی ذات کو سب سے زیادہ برا دیکھنے کا، سب سے زیادہ ارذل اور رذیل دیکھنے کا انداز مل گیا، تو مبارک ہو، یہی مقام ابدیت کا کرم اور فضل ہے جو اللہ نے آپ پہ کر دیا ہے۔ اور اگر ابھی ایسا نہیں ہو رہا اور آپ ابھی اس حوالے سے اتنا وہ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، اور کبھی آ جاتی ہے یہ سوچ، کبھی نہیں آتی ہے، تو پھر ابھی پروسیس جاری ہے۔ یہ ہر وقت رہنا چاہیے، ہر حالت میں رہنا چاہیے،
اور اس میں سے انسان کبھی نہ نکلے جب تک اس کی موت نہ آ جائے، کہ وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ یہی سوچتا رہے کہ میری جیسی کوئی بری چیز نہیں دنیا میں، اور میرا وجود جو ہے وہ ہر برائی کا اور ہر نوست کا سرچشمہ ہے۔ بلکہ میں کس جگہ یہ بات پڑھ رہا تھا کہ اس قدر اللہ والے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں کوئی عذاب اترا ہے، کوئی تکلیف اتری ہے، کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی وہاں علاقے میں کوئی قتل و غارت ہو گئی ہے، تو وہ اس پہ سجدے میں جاتے ہیں، مولا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری ذات کی وجہ سے وہاں ایسا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، یہ میرے ہی کرموں کا، میرے ہی گناہوں کا اثر ہے جو وہاں جا گرا۔ تو ایسی حالت آ جانا کہ کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو بھی آپ اپنی ہی ذات کا انداز لے جائیں، تو بتائیے اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی، کیا فضل ہوگا کہ اس قدر اپنی آپ کو آپ نے دید قصور میں لگا لیا، اپنے قصور کو دیکھنے میں، کہ آپ کو ہر برائی کے پیچھے اپنا ہی وجود نظر آئے۔ تو یہ تو جب نصیب ہو جائے، انشاءاللہ کہہ دیں کہ جب نصیب ہو جائے زندگی میں یہ ذکر و فکر کے حلقے، یہ اپنی صفائی، یہ ستھرائی، یہ تزکیہ، یہ سب جتنے بھی نظام سے آپ گزر رہے ہیں، اس کی اخیر یہی ہے، بولو، اس کا آخری نقطہ یہی ہے کہ آپ آخر میں جا کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری اپنی ذات کسی کام کی نہیں، اور میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے، اور یہی جو میں نے پایا ہے بس اسی تک میں نے پہنچنا تھا، اور جو یہاں تک پہنچا یقیناً اس کو ظاہر ہے پھر وہ جو واقعی اپنے آپ کو اس طرح جان گیا، بتائیے تکبر کا تو نام و نشان نہ رہا، بولیے، کوئی کسی قسم کا بڑا ہونے کا جذبہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اپنی ذات کو بڑا سمجھ کے کوئی بھی ایسا کام، یا اپنی گردن اونچی کرنا، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی انداز میں اپنے رب کے سامنے بڑا کر کے پیش کرنا، اس کے لیے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جتنا زیادہ نیک ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے رب کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہی سب سے بڑی سعادت ہوتی۔ تو اللہ ایسا بنائے ہمیں، اللہ ایسا ہمیں بنا دے اور یہ نعمت مل جائے، ورنہ آج جو حالت ہو گئی وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بس مجھے کسی طرح بڑا بنا دے، دولت مل جائے بڑا بن جاؤں، کسی طرح جو ہے شادی بیاہ بچے ہو جائیں بڑا بن جاؤں، کاروبار بڑا ہو جائے، گاڑی بڑی ہو جائے، بس یہ کسی طرح میرا عہدہ بڑا ہو جائے۔ یعنی بڑے بننے کی دوڑ میں انسان اتنی دور نکل گیا ہے کہ اس نے یہ ہر چیز بھلا دی ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ اکبر ہے۔ تو اللہ نے ہر نماز میں جب بھی آپ رکوع سجود کریں تو ساتھ ہی ہر رکن میں اللہ نے یاد کروایا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں، اللہ اکبر کا لفظ تمہیں کہنا ضروری ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو اب آپ اگلے مضمون میں جب آتے ہیں تو اب اس میں آپ نے وہ ساری طریقت و شریعت کو جس طرح ایک جسے کہتے ہیں کہ سجا کے پلیٹ میں اس کو خوشبو لگا کے بہترین سجا کے تو اسے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ ہے ساری طریقت و شریعت، بس یہ ہے، یہاں تک آپ نے آنا ہے۔ کیا کہا؟ لازمی طور پر ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہے، تو تمام مقامات سے یہ بلند ہوگا، ایسا اس لیے ہے کہ اپنے نقص کو دیکھنا مقام ابدیت میں نہایت کامل اور مکمل پایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ مقام ابدیت میں اس کے علاوہ آپ کسی بھی مقام میں آئیں گے تو اپنے نقص کو نہیں دیکھ پائیں گے آپ۔ مثلا سب سے پہلا مقام طریقت میں جب شروع ہوں گے آپ انشاءاللہ تو آپ کو فنا فی الشیخ ملتی ہے، یہ فرسٹ ایلیمنٹ ہے، پہلا ایلیمنٹ فنا فی الشیخ۔ اب جب فنا فی الشیخ کی آپ کو برکت ملتی ہے، ظاہر درجہ سمجھ لیں، مقام سمجھ لیں، چلے سمجھانے کے لیے، تو جب یہ مل جاتی ہے تو بتائیے اس میں اپنا نقص کہاں نظر آ رہا ہے؟ آپ تو اپنی ذات میں شیخ کو دیکھتے ہیں، آپ تو شیخ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی ذات کے اندر شیخ کی ریفلیکشن ہوتی ہے،
اور وہ یہ کیا ہے بولو؟ فنا فی الشیخ، کوئی اپنی ذات کا نقص نہیں ہے. پھر اوپر جائیں تو فنا فی الرسول، بولیے، پھر فنا فی اللہ، پھر بقا بالشیخ، پھر بقا بالرسول، پھر بقا باللہ، پھر مقام جمع، پھر مقام فرق، پھر مقام جمع الجمع، مقام فرق بعد از جمع. یہ سارے مقام ہیں جو چلتے رہتے ہیں، جب کبھی موقع ملے گا عرض کروں گا. ان میں کسی بھی جگہ آپ اپنا نقص نہیں دیکھ پا رہے، آپ میں چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. بولو، آپ کے اندر چیزیں آ رہی ہیں اور آپ اپنی اس طریقت کے اگلے سفر تک پہنچنے کے لیے مزید اپنے اندر خوبیوں کو بھر رہے ہیں. کسی بھی جگہ اپنا نقص نہیں ہے. اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے میرے رب کا کہ سارا کچھ جب وہ دے دیتا ہے، کس شے کے لیے دیتا ہے؟ کہ تمہیں یہ سمجھا دے کہ تیرے پاس شے ہی کوئی نہیں ہے. کمال ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ سب کچھ وہ دے رہا ہے. فنا فی الشیخ دے رہا ہے، بقا بالشیخ دے رہا ہے، بقا بالرسول، فنا فی الرسول، جتنی مقامات ہیں آپ چلتے جائیں ذکر اذکار کے حلقے، اپنی تطہیر قلب روح سر خفی اخفا کرتے جائیں. آپ کرتے جائیں اور سب چیزیں آپ میں اندر آتی جائیں گی نا. بولو نا یار. میں نے عرض کیا تھا اس دن ساتھی یہاں ذکر کر رہے تھے، الحمدللہ جو آپ کا ذکر کا حلقہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ بڑی خوبصورت ترتیب سے اسے چلا رہے ہیں. آپ بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ نے یہ خوبصورت حلقہ شروع کیا ہوا ہے. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا ایک بات کہ یہ آپ تسلی رکھیں کہ ایک دفعہ جس نے یہ کہہ دیا ہے نا، اس کا اثر یقینی ہے. یعنی یہ ہوگا ہی ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ جو اللہ ہو کہا ہے نا، اس کا اثر لکھ دیا گیا، وہ مست ہوگا. کوئی درجہ بلند ہوگا، بولو، کوئی گناہ معاف ہوگا، کوئی تطہیر ہوگی، کوئی صفائی ہوگی، کوئی شعور بلند ہوگا، کوئی نعمت آئے گی، کوئی برکت آئے گی، کوئی بیماری دور ہوگی. کہیں پہ کچھ ہوا ہے، بولو نا یار. یعنی ایک دفعہ جس نے اللہ کہہ دیا، کہیں کچھ ہوا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک نام ایسا پکار رہے ہیں جس جیسا کوئی نام نہیں، اور کہ کہو نا سبحان اللہ، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی یکتا نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے. وہ نام، اس کی برکت اتنی بڑی کہ خود اپنے لیے کہا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑا. یعنی آپ سب سے بڑی چیز کو آپ بلا لیں، پکار لیں تو کچھ نہ ہو، بولیے یہ محال ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ ہلکا سا کسی کو، اپنے باپ کو آواز دے کے دیکھیں، بولیے جتنے جگہ ہوگا آئے گا. اپنے دوست کو آواز دے، جتنے جگہ ہوگا آئے گا. اگر سنے تو بولیے، اگر سنے تو جتنے جگہ ہوگا آئے گا. بھائی آئے گا، بہن آئے گی، اگر سنے تو آئے گی. تمہارا دوست آئے گا، تمہارا خامند آ جائے گا، تمہاری بیوی آئے گی. جو بھی سن لے گا نا تیری ایک دفعہ فریاد، تو آئے گا. بولیے، وہ جسے تم سنا رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے. وہ کیسے سنتا ہوگا؟ وہ کیسا سمیع ہے، وہ کیسا ذکر جس کا تم نے کر دیا، وہ کیسا سمیع. اور تم سمجھتے ہو کوئی چینج نہیں آیا. میں نے اتنے حق ہو کے نعرے مارے، کوئی چینج نہیں آ رہا. نہیں، چینج آ رہا ہے، ضرور آ رہا ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. جب وہ جنتی نے اپنے دوست کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں کہ جو اوپر والی جنت میں، تو آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ سے پوچھ لیا. اس نے کہا مولا یہ میرا دوست اوپر والی جنت میں، وہ آسمانوں میں کھڑکی ہے، وہاں سے نیچے دیکھ رہا ہے. میرا دوست میرے ساتھ ساری زندگی گزری ہے، میں اچھی طرح اس کی نمازوں جانتا ہوں، میں روزے جانتا ہوں، اس کی ساری میرے پاس ہے لسٹ، مجھے پتہ ہے کتنا نیک تھا. تو یہ مجھ سے بڑی جنت میں میرے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے. ہم زندگی کے ہر دن میں اسی طرح رہے ہیں اور اکٹھے نمازیں پڑھتے رہے. تو مولا کیا ایسا عمل کر گیا ہے کہ یہ اتنا بڑا درجہ؟ تو جواب کتنا خوبصورت ہے، اور یہ کتنی بڑی اللہ کے نام کی عزت ہے. آقا اسلام نے فرمایا
کہ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے ہم نے تیری اور اس کی نیکیاں جب گنی تو دونوں کی ایک جیسی، وزن بھی ایک جیسا، لیکن بس اس کی زبان سے میرا نام ایک بار زیادہ نکلا ہوگا، ایک بار میرا نام اس کی زبان سے زیادہ نکلا، بس وہ ایک بار اللہ کہنے سے یہ جنت کا فرق پڑ گیا۔ بولو نا بھائی، یہ کوئی چھوٹی سی کوئی منزل نہیں اوپر گئی جی، ایک منزل اوپر چلا گیا یا ایک سیڑھی اوپر چلی گئی ہے، پوری جنت ہی بدل گئی، پوری جنت بدل گئی۔ آپ اندازہ کریں، آپ جیسے ایک جھونپڑی والا محلہ اور ایک ڈیفنس، فرق ہوگا کہ نہیں؟ بولو یار، جھونپڑیاں ہیں غریب غربا بیچارے، اور وہ ڈیفنس جہاں 10-10 کنال کی کوٹھیاں، فرق تو ہے نا۔ تو ایسے جنت، یہ تو میں دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے دی، جنت کی دوسری جنت کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ اس کی نعمتوں کا اس جگہ کی نعمتوں سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہلکا سا بھی آپ اس کو فیل نہیں کر پائیں گے کہ وہاں بھی یہی نعمت تھی یار، یہ بھی یہاں بھی یہی ملی ہے، یہاں بھی اسی طرح کے گھر ہیں، وہاں بھی اسی طرح کے گھر ہیں، یہاں بھی اسی طرح کا کھانا پینا ہے، وہاں بھی اسی طرح کھانا پینا، نہ نہ نہ، کوئی مقابلہ نہیں دوسری جنت کا پچھلی جنت سے، اور جو اس سے اوپر ہوگی بولو اس کا اس سے کوئی مقابلہ۔ تو اللہ کے نام سے کیا فرق پڑا؟ سارے بولو، پوری جنت کا فرق۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ ضائع نہیں گیا، اس لیے تسلی سے ذکر کیا کریں، ذرا انشاءاللہ کہو نا یار، تسلی سے کیا کریں اور بڑی محبت سے کیا کریں، چند ضربیں لگا لیں لیکن تسلی سے لگائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ میں نے جس کا نام لیا ہے وہ جانتا ہے اور وہ برکت مجھے مل گئی ہے۔ اب وہ یہ سارے درجے اور مقام ملتے چلے گئے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری ذکر کی برکتیں ظاہر ہے، جو میں نے ابھی کہا، آپ نے اللہ کہا برکت آئی، بولو، پھر کہا بولو پھر آئی، پھر کہا پھر آئی، وہ کہیں آئی، جو بھی آئی، باطن بہتر ہوا، سوچ اچھی ہو گئی، ماحول بہتر ہو گیا، گھر میں اس کی برکت اتری، رزق میں آ گئی، کاروبار میں چلی گئی، آپ کی آخرت کے اندر سٹور ہو گئی، جنت میں نعمت کی شکل میں چلی گئی، کہیں پہ آیا، بولو نا، وہ آ گیا۔ اب وہ سب کچھ جب آتا جا رہا ہے تو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہیں آخر میں یہی بتائیں گی کہ تیری اپنی کوئی اوقات نہیں، تیری اپنی کوئی اوقات، لہذا جتنی جلدی ہو جائے اس پہ پہنچ جا، اس پہ آ جا، جتنی جلدی ہو جائے یہ بات مان جا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، سنو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، آپ مقام ابدیت فنا فی شیخ میں نہیں لے سکتے، بولو نا یار، آپ مقام ابدیت فنا فی رسول میں نہیں لے سکتے، آپ نے اس پروسیس سے گزرنا ہے۔ بھائی دیکھیں نا، آپ کو کہا جائے کہ آپ میٹرک میں ہی آپ ذرا ایم اے کی ڈگری پکڑ لیں، کیسے پکڑیں گے آپ؟ چلے پڑھا بھی دیتے ہیں آپ کو وہی کتابیں پڑھا دیں، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ کو کتابیں پڑھا دیتے ہیں، وہ سلیبس پڑھا دیتے ہیں، آپ ایگزام بھی پاس کر دیتے ہیں، لیکن آپ وہ میچورٹی نہیں لے کے آ سکتے جو ماسٹر لیول کے اندر ایک میچورٹی آتی ہے جب انسان اس عمر میں جاتا ہے، اس عمر میں جب پہنچتا ہے جو ماسٹر لیول کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ سلیبس آپ پہلے بھی پڑھ لیں گے تو میچورٹی نہیں آئے گی، بولو نا بھائی۔ جس کی شادی آپ دیکھیں نا، جو بلوغت کی عمر ہے ایک نوجوان لڑکے کی، وہ 13 سال ہے پاکستان میں، 12-13 سال میں ایک لڑکا جوان ہو جاتا ہے، شادی کر سکتا ہے، بولو نا بھائی۔ ایک بچی کی عمر 10 سال ہے، 9 سال 10 سال میں، وہ 11-12 سال میں وہ بھی بالغ ہو جاتی، تو شادی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ شادی کرنے سے وہ بلوغت کی عمر تو آ گئی، شادی تو ہو گئی، لیکن وہ میچورٹی نہیں ہو سکتی جو میچورٹی 22, 23, 40, 24 سال کی عمر میں جب ایک بچی کی ہوتی ہے، اور وہ شادی کے ان معاملات میں جب جاتی ہے تو اس کو بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذرا میچورٹی کی عمر میں چلی جاتی ہے، بولو نا۔ تو ایسے ہی آپ مقام ابدیت جب تک اس پروسیس سے نہیں گزریں گے نہیں لے سکتے۔ You have to follow, you have to wait, you have to be very consistent.
آپ نے بڑے تسلی سے چلتے جانا ہے اور چلتے جانا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ مولا کب تو مجھے یہ برکت دیتا، کب تو مجھے یہ رحمت دے گا۔ اور آگے بڑی گفتگو آپ نے خوبصورت فرمائی ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہی یہ دیتا ہے وہ، اس میں تیری محنت کا زیادہ اثر کوئی نہیں، بس تیری وہ کنسسٹنسی تو ہے ہی ہے، بولیے تیری وہ جو استقامت ہے، محنت ہے، کوشش کر رہے ہیں آپ، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم زیادہ شامل ہوتا ہے اور پھر یہ برکت ملتی۔ تو دید قصور کو دیکھنا صرف مقام ابدیت کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور درجے میں یہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہلکا پھلکا آئے اور آپ اپنی ذات کی نفی کریں اور اپنی ذات کو چھوڑ دیں۔ اب آئیے اس بات پہ کہ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ذکر کیوں لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنی نفی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی نفی کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا ذکر بن گیا۔ لا الہ، کوئی بھی عبادت کے، توجہ کے، سر جھکانے کے لائق نہیں ہے۔ ابھی یہیں رکیں آپ، ابھی یہی رکیں۔ آپ نے اس کائنات کی ہر شے کی نفی کر دی، آپ نے نفی کر دی، لا الہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جا سکے، جس کو اپنا الہ مانا جائے، معبود مانا جائے، اور جس کو میں یہ جان سکوں کہ یہ میرا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے آگے میں اپنے سر کو جھکا سکتا ہوں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اس میں نفس بھی گیا، بولو نفس بھی گیا، شیطان بھی گیا، اس میں تمہاری نیکیاں، تمہاری اچھائیاں سب گئیں، اور یہ ہے تمہاری بہترین نفی۔ تم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا یہاں، بلکہ کائنات ہی ختم کر دی۔ ہاں ساتھ ہی کہا الا اللہ، ہاں ایک ذات ایسی ہے جس کے آگے جھکنا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اب سنیے ذرا، پہلے آپ نے نیچے سے ہر شے اڑا دی، پھر اسی جگہ ایک ذات لا کے رکھ دی، تو یہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ بولیے بھئی ایک ساتھ چیزیں اور بھی پڑی ہوں، درمیان میں ایک لا کے رکھ دیں، تو چلو آپ نے رکھ تو دی ہے، لیکن وہ باقی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں ادھر ہی، تو توجہ تو جا سکتی ہے نا۔ تو لا الہ میں پہلے ہر شے جھرلو پھیر دیا، جھرلو پھیر دیا، اور پھر لا کے اللہ کی ذات کا مولا تو، اور یہی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے سارے شے باہر کٹ، میں بڑا غیرت والا ہوں، میں ایسی جگہ پہ نہیں آتا جہاں پہلے کوئی پہنچا ہوا ہو، جہاں پہلے کوئی موجود ہو وہاں میری تم برکت نہیں دیکھو گے، میں جہاں آ جاؤں وہاں میرے سوا کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ آقا اسلام نے اسی لیے فرمایا اس دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کو مان لو یار، اس دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی یا اللہ کی، دونوں میں سے ایک ہی محبت رہ سکے گی۔ اللہ آئے گا دنیا جائے گی، دنیا آئے گی تو اللہ جائے گی، دونوں میں سے ایک ہی ہوگا۔ تو حد ہو گئی۔ تو میں ابھی اسی جملے کو ہی عرض کروں کہ نقص اور اس عظیم سعادت کو لینا صرف مقام ابدیت کے ساتھ، اور اس میں کامل اور اکمل پایا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے بھی آپ فرما رہے ہیں تھوڑے تھوڑے آپ کو دیے جاتے ہیں، گلمپس دیے جاتے ہیں کہ اچھا یا تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ شیخ ہی سب کچھ ہے، بولیے تو کچھ نہیں ہے، رسول ہی سب کچھ ہے، تو کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن گلمپس ہوتے ہیں۔ کامل ترین جب آپ سمجھ پائیں گے تو مقام ابدیت میں ہی ہوگا۔ اللہ اب آئیے آگے، آپ بہت بڑا راز دے رہے ہیں، چونکہ مقام بہت بڑا ہے، بڑا خوبصورت مقام ہے۔ ذرا اپنے مضمون پہ نظر رکھیے، اپنے مضمون پہ آئیں۔ لہذا محبوبوں کو اس مقام سے مشرف فرماتے ہیں۔ نہیں مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کس کو مشرف کرتے ہیں؟ جن سے اللہ محبت کرے۔ یہ مقام کس کے لیے؟ جن سے اللہ پیار کرے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اسے یہ شرف دیتا ہے کہ وہ
مقام عبودیت پہ آ جاتا ہے. لہذا محبوبوں کو اس مقام سے مشرف فرماتے. محبین ذوق شہود کے ساتھ لذت حاصل کرتے. فرمایا جو دوسرے جو ہیں نا، سنیے بڑے دھیان سے، محبین وہ ہوتے ہیں جو محبت کرتے ہیں، محبوب وہ ہوتا ہے جس سے کی جاتی ہے. تو اللہ حضرت مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مقام محبوب کے لیے ہے. اللہ جسے اپنی محبت خود دے اس کو مقام عبودیت تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے. اور محبین کے لیے یہ نہیں ہے. محبین کو کہا جاتا ہے تم بس میری طرف آ جاؤ اور میری ذات کا مزہ لو اور میری ذات کو دیکھو. بس شہود کہتے ہیں ہم شہادت کو، شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو. بس وہ اسی طرح کا انداز ہوگا. بندگی میں لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو محبوب ہوگا وہ بندگی میں لذت حاصل کرے گا، اسے نوکری زیادہ پسند ہوگی. بولیے، اسے نوکری زیادہ پسند. شہر دیکھے نہ دیکھے، وہ نہ ملے، لیکن وہ اپنی نوکری کرتا رہے گا. اسے یہ اچھا لگے گا کہ مجھ سے کوئی کام لیا جائے، مجھ سے کوئی محنت کوشش لی جائے، مجھ سے کوئی خدمت لے لی جائے. وہ بندگی میں لذت حاصل کرے گا. یہ محبوب کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ پھر ایسا ہو جاتا ہے. اللہ، مجھے یاد ہے کہ قبلہ عالم اللہ ساجد رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں تو کئی ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں کوئی خوابیں وغیرہ نہیں آتی، ہمیں کوئی خواب نہیں آتی، وہ بس ایسے ہی ہے. کوئی 5 ساتھی آتے ہیں جی ہمیں حضور کی زیارت ہوئی، بات کر دی ہمیں مکہ کی زیارت ہوئی، بات کر ہمیں مدینے کی زیارت ہوئی. تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یار اتنے لوگوں کو زیارتیں ہوتی ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ، تو اس وقت میرے حضرت نے یہی بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا بیٹا یاد رکھو، یہ جو آپ دن رات میرے ساتھ ساتھ چلتے ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، اور فلاں جگہ بھی آپ نے محنت کی، کوشش کی، ہمارے ساتھ ہمارے مشن میں چل رہے ہو، اور میں نہ بھی موجود ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام ہو جانا ہے. تو یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں یہ اللہ اپنے محبوبوں سے لیتا ہے اور دوسروں کو صرف دیکھنے کے دہانے لگا دیتا ہے. بولیے، دوسروں کو صرف دیکھنے کے دہانے. تو مکہ وے چپ کر کے بیٹھ ویندا رہنا، ایسے ہی بولے تھے آپ. تو بیٹھ کے نا بس گنبد کی زیارت کرتا رہے، تو بیٹھ کے یہ نا سنہری جالیوں کو دیکھ دیکھ کے نعتیں لکھ، بس وہ اسی دھیانے لگے رہتے ہیں. جو محبوب ہوتے ہیں وہ بندگی میں لذت حاصل کرتے ہیں، انہیں اس کام میں مزہ آتا ہے جو دین کی خدمت کا کام ہوتا ہے. انہیں زیارتوں زیورتوں سے بولیے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی خواب آئے نہ آئے. بولیے. اور پھر یہ بھی بڑی میں نے دیکھی چیز کہ جن لوگوں کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا ہماری ایک بچی ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کا کافی کشف کھولا ہوا ہے، اللہ اور برکت دے. تو وہ بہت ساری ایسی خوابیں، کبھی حضرت بلال نظر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں، ملے. اوف، لکھ لکھ. تو میں نے اس سے ایک دن یہی عرض کی، میں نے کہا محترمہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ بتائیں کہ کتنے بندوں کو نمازی بنایا آپ؟ اتنے آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. آپ اس سے ذرا نا تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ان خوابوں کا دنیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے دائیں بائیں اس ماحول میں آپ کے ان خوابوں کے کیا اثرات آ رہے ہیں؟ کیا آپ کی وجہ سے کوئی نیک ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر میں سمجھ گیا کہ وہ اصل میں سمجھایا تو میں نے سمجھایا تو اسے تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ نہیں یہ نا محبین میں سے ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگی رہو. لہذا وہ دیکھنے دکھانے میں بس آج یہ زیارت ہوگی، آج وہ زیارت ہوگی، آج یہ زیارت ہوگی، آج وہ زیارت ہوگی. جبکہ دوسرے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کتنی مسجد کی اینٹیں لگ گئی ہیں.
آج کتنے جو ہے وہ سیمنٹ کی بوریاں لگ گئی، بولو نا یار، آج کتنے بلب لگ گئے، مطلب نوکری میں لگے ہوتے ہیں، وہ خود خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کو تک ختمات شریف پڑھایا گیا ہے، آج کتنے لوگوں کو ہم نے دین کی دعوت دی ہے، کتنے لوگوں تک یہ نیکی کا نظام پہنچا ہے، کتنے لوگ بیعت ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں تک ذکر کی برکت، وہ یہ سوچ رہے ہوتے نہ۔ تو یاد رکھیے، یہ بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا جو آپ فرما رہے ہیں کہ بندگی میں لذت آتی ہے، کیا آتی ہے جی؟ یہ سنیں بات بڑی خوبصورت ہے، انہیں لذت آتی ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کوئی ایسا کوئی ذہن بنا کے چل رہے ہیں کہ یار چونکہ جو آج کرنا ہی پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ لذت حاصل ہونا، ایک مزہ آنا اس کام میں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ سر سے پاؤں تک اس میں ملوث ہوتے ہیں کہ نہیں، لذت آتی۔ تو ایسی حالت جب آ جائے تو سمجھ لو کہ اب آپ کو نہ خوابوں کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کشف و کرامات کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کبھی اس چیز کی طرف جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نقش بندیوں کے اندر کشف و کرامات بہت کم ہے، یہ کشف و کرامات سے بہت دور لوگ ہیں، یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ ہاں، خدمت دین میں آپ دیکھیں، ذرا نام دیکھیں کتنے کتنے پڑھے ہیں، نام دیکھیں، سب خدمت دین کے بڑے بڑے مینار ہیں، اور انہوں نے دین کے بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے مینار کھڑے کر دیے، اور آج تک دنیا ان سے روشن۔ اللہ تو اللہ ایسا بنایا، آمین کہہ دو۔ آگے ارشاد فرمایا، سنیے بڑا خوبصورت جملہ، بندگی میں لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے، محبوں کا انس محبوب کے مشاہدہ میں ہے، محبوبوں کا انس محبوب کی بندگی میں ہے۔ انہیں انس آتا ہے، انس کہتے ہیں جو چیز آپ کے دل کو اچھی لگے، انہیں اگر خدمت کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں، تو پھر کیا کرنا جائے؟ حضور یہ بتائیں دریا کہاں بچھانی ہے، حضور یہ بتائیں کہ فلاں جو آپ کا کام ہے وہ کیسے کرنا ہے، حضور فلاں جو آپ کی خدمت ہے وہ کیسے ہوگی، یہ باقی چھوٹ چیزیں ہوتی رہیں گی، حضور یہ لطائف طے کر لیں گے ہم طے، یہ فلاں جو ہے وہ ذکر فکر، حضور ہو رہا ہے ذکر فکر، سارا کچھ ہو جائے گا۔ خدمت بتائیں کیا ہے، بس جس کو یہ توفیق مل گئی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس دن ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ بیٹھے تھے میرے پاس، تو میں نے ان سے یہی بات کہی، مجھے پوچھنے لگے، نماز میں نے وہاں پڑھی، مجھے پوچھنے لگے کہ کوئی نصیحت کرے مجھے، میں نے عرض کیا، میں نے کہا بیٹا نصیحت تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر کر دیتا ہوں، ورنہ نصیحت کی آپ لوگوں کو تو حاجت ہی کوئی نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ نصیحت سے مبرہ لوگ ہیں نا، ہمارے امام جو ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ چلیں آپ نے پوچھ لیا ہے تو یہ یاد رکھو کہ آپ ماشاءاللہ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہو، 3 کام کرو، ایک تو یہ کہ کسی عالم کی خدمت کرو، خدمت میں جاؤ، خدمت کے کاموں میں دیکھو کہ کون سی خدمت کر سکتے ہو، کوئی خدمت لے لو اور اس خدمت کو سر انجام دو، اور یہ نہ سوچو کہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جس طرح حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب النالین والعصا کے نام سے مشہور ہوئے، کہ حضور کا عصا اٹھاتے اور حضور کے جوتے اٹھاتے، وہ ایسی پکی ڈیوٹی لی، ایسی ڈیوٹی لی کہ بس حد ہو گئی، اور صحابہ نے نام ہی یہ رکھ دیا، اور کتنے جوتی والا اور عصا والا، صاحب النالین والعصا، اتنی خدمت، یعنی اور بھی کام ہوں گے بولو نا یار، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا اسی سے، تو اپنے آپ کو اسی سے باندھ کے رکھ دیا۔ اور بھی تو حضور کے کئی معاملات ہوتے ہوں گے، لیکن کہا نہیں، یہ مجھے جو ہے نا سوٹ کرتا ہے اور میں اسی میں رہوں گا۔ چلتے 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 نام ہی بدل گیا، صاحب النالین والعصا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ محبوبوں کو یہ انداز دیتا ہے کہ وہ خدمت کے اندازوں میں آتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں نے قبلہ عالم کے ساتھ جب یہ چیزیں دیکھیں اور خود سے ان چیزوں کو مشاہدہ کیا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے،
تو میں نے پھر بڑا یونیک چیز میں نے اختیار کی، یہ خود ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے، وہ تو الاؤ کرتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی شے کی ڈیوٹی لے لیں. میں کہتا ہوں کسی چیز کی بھی آپ لے لیں گے، وہ کہیں گے لے لیں آپ کریں. ہم سوچتے بیٹھتے رہتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں. تو میں نے نا آپ کے امامہ شریف کو باندھنے کی ڈیوٹی لے لی، اور اس وقت میں نے آپ کی ذات کے ساتھ جو تعلق رکھتی تھی، باقی اور بھی بڑے کام تھے میں وہ بھی کیا کرتا تھا، آج بھی اللہ موقع دے دے تو کر لیتا ہوں. تو وہ میں نے آپ کے امامہ شریف کو باندھنے کی ڈیوٹی. صاحب کی بلا کی بڑی اچھی عادت یہ ہے کہ آپ نے آج تک خود اپنا امامہ نہیں باندھا. اور ایک دو بار میں نے بڑا آسان ہے، آپ ابھی کھڑے ہو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایسے کبھی میں نہ بھی ہوں اور میرا ہو سکتا ہے کسی وقت نہ بھی ہوں تو آپ آسانی سے باندھ لیں. نہیں یار، یہ تم نہیں باندھنا، اور آج تک آپ نے نہیں باندھا، آج بھی ایسے ہی. تو بڑی دیر میں نے یہ آپ کا امامہ شریف باندھا، اور آپ کا امامہ شریف باندھ کے میں اکثر آپ کو دیا کرتا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے کہ ایک دن وہ اپنا امامہ اتار کے میرے سر پہ پہنا دیں گے. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو کیا نمازوں سے ملا؟ یہ مجھ سے بہت بڑے بڑے نمازی موجود. ہمارے بعض پیر بھائی ایسے ہیں، وہ یہاں سے چلتے ہیں آلو معاشی جا کے نماز فجر پڑھتے ہیں. تو ایسے نمازی موجود. تو وہ برکت ہوتی ہے جو خدمت سے آتی ہے، وہ لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے. مسجد کی خدمت لے لیں، مسجد کے اندر دیکھ لیں، ان کے معاملات میں دیکھ لیں. تو وہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوبوں کا انس محبوب کی بندگی میں ہے، ان کی ذات کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے وہ. اور جب کوئی ایسا کر لیتا ہے انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق دے دے، یہ زندگی میں جب بھی ملے آپ کو انشاءاللہ، جب بھی ملے اللہ دے دے، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. میں کچھ ایسی باتیں ذہن میں ہیں، میں اسے کرنا نہیں چاہوں گا. اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں ویسے چلی جائیں، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے لیے شاید سمجھنا مشکل ہو جائے. اس حد تک یہ چیز آگے چلی جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فضیلت اسی وجہ سے تھی. نہ آپ قرآن کے مفسر ہیں، بولو نا یار، نہ حدیثوں کے حافظ ہیں، نہ آپ کی کوئی عبادت کا ذکر ہے، نہ کوئی بہت بڑی ریاضت کا ذکر ہے، نہ کبھی آپ کا کوئی یہ ذکر آیا کہ آپ ایک دن کھڑے ہوئے پورا قرآن پڑھ کے 2 رکعتوں میں ختم کیا. کبھی آپ کا یہ ذکر آپ نے پڑھا ہو کہ آپ نے کوئی پورا مہینہ 2 مہینے روزے رکھ لیے، کبھی ذکر نہیں پڑھا. ہاں یہ پڑھا کہ حضور کے لیے اپنا زانو پیش کیا، مجھے کہو نا سبحان اللہ. حضور کے لیے اپنا امامہ پھاڑ دیا اور اس کو رکھ دیا، پھاڑ کے اس سوراخوں میں بند کر دیا، اور اس جگہ پہ صفائی اپنے امامے سے کی جہاں حضور بیٹھنے والے تھے. یہ پڑھیں گے آپ، یہ ضرور پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اسلام کے ساتھ جس طرح سے چلے وفا کی، وہ ایک الگ داستانیں ہیں، وہ ساری خدمتیں، اور ساری فضیلت آپ کی اسی وجہ سے. ایسی خدمت کسی اور صحابی کو نصیب ہی نہیں ہوئی جیسی آپ کو نصیب ہو گئی، اور اس میں بھی آپ ہی کا اپنا شوق و ذوق شامل تھا. اور صحابہ اس بات پہ حیران تھے کہ ہم بڑی کوشش کرتے کہ ہم یہ کر لیں، لیکن ابو بکر ہم سے پہلے موجود ہوتے وہاں. کیا کرتے یار؟ ایک بندہ نے اتنا اپنے آپ کو فرسٹ لیول پہ رکھا کہ دوسرے ہار مان گئے، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ابو بکر تم سے جیتنا مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کر گئے. بولو، حالانکہ آپ ہارنے والے بندے نہیں ہیں، اور ہارنا آپ کی فطرت میں ہے ہی نہیں، اس کے باوجود کہہ گئے کہ ابو بکر تجھ سے عمر نہیں جیت سکتا، میں نہیں جیت سکتا، میں نے آج کے بعد چھوڑ دیا تجھے، تو مجھ سے بہت آگے ہے. جب آپ وہ بڑھیا کی خدمت کرنے پہنچتے تھے، اور راتوں کو جا کے اس کے گھر کی صفائی کرنا، اور صبح جا کے اس کو روٹی پیش کرنا، اس کے گھر کے پانی بھر دینا، یہ ساری کیا تھی بولو نا یار؟ خدمتیں. وہ تھے جا کے نفل نہیں سر پڑھ دے، خدمت. اور وہ بھی کیوں؟ حضور کو بڑا پسند ہے، آقا کو بڑا پسند ہے، حضور کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ کرتے تھے. تو حضرت عمر کو بھی شوق تھا کہ میں بھی کروں، پہنچے، لیکن ہر بار دیکھا یار ہے کہ وہ بندہ پہلے چلا گیا، پھر پہنچے بندہ پہلے چلا گیا، پھر پہنچے بندہ پہلے چلا گیا. حیران ہو گئی یار کون ہے تہجد سے بھی پہلے آ جاتا.
کہا نہیں اس کو پکڑنا ہوگا، یہ کوئی اور ہی شخص ہے. گمان میں نہیں تھا کہ کون ہوگا، لیکن کہا کون ہو سکتا ہے اتنا نیک. اور حضرت ابوبکر کے بارے میں میرا خیال ہے سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہ نہیں اتنی تو نہیں کوئی ہوتا جو سے پہلے اٹھتے ہوں گے. لیکن جب وہ چہرہ دیکھا تو آپ نے اسی وقت کہا بس عمر آج ہار گیا تجھ سے. تو وہ سب خدمتیں ہیں، بولیے یہ خدمتیں ہیں. اس راز کو پائیں انشاءاللہ کہیں، اس راز کو پائیں. خدمتوں میں عظمت ہے. یہ بڑا ذکر و فکر سے ٹھیک ہے، یہ پیوریفیکیشن کا عمل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. نماز روزہ نیکیاں پیوریفیکیشنز ہیں، آپ کے دلوں کو صاف کرتی ہیں. لیکن اس کا رزلٹ خدمت کی شکل میں آتا ہے، آؤٹ پٹ خدمت ہے. تو کہا گیا کہ مزہ ہی اسے محبوب کی بندگی میں آتا ہے اور وہ اسی میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس یہی سب کچھ ہے. اب سنیے، چونکہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو آگے فرمایا اس انس میں ان کو نقص کے دید کی دولت کا شرف بخش دیں. اب اللہ کیا کرتا ہے سنیے، دیکھیے نا، بڑا دھیان سے سنیے. جب کوئی ایسا خدمت گزار اپنے محبوب کی بندگی میں مصروف ہوتا ہے تو لازمی طور پہ اس کے اندر اللہ پھر ایک بات پیدا کرتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب وہ بار بار جوتے صاف کرتا ہے، بار بار صفائی کرتا ہے، بار بار کوئی بوجھ اٹھاتا ہے، بار بار ظاہر کام کیا ہوں گے، کام یہی ہوتے ہیں نا، بولو نا یار. تو اس طرح کے سارے کام جب وہ کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کی اتنی نفی ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی نفی ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک وقت اسے آتا ہے کہ اسے سب کچھ اپنا محبوب لگتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بالکل اپنے نقص کو اتنا غور سے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھ سے برا ہے ہی کوئی. لہذا اللہ اسے یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ اپنے نقص کی دید تک پہنچ جاتا ہے. وہ جو غلامی ہے، وہ جو خدمت ہے، وہ تمہیں وہاں تک پہنچاتی. بار بار جھکنا، بار بار آنا، بار بار آنا، بیٹھنا، پھر بیٹھنا، پھر بیٹھنا. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا وہ بت ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر کی وہ ساری خواہشیں بولو ختم ہو جاتی، اپنی مرضی ختم ہو جاتی. بھائی جب کسی آپ غلامی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے. جب آپ کسی کی غلامی میں چل رہے ہیں تو پھر کوئی مرضی نہیں، اسی کی مرضی ہوگی. تو کہا کہ دولت کا شرف بخشتے ہیں اور اس نعمت کے ساتھ سرفراز کر دیتے ہیں، یہ نعمت ضرور دے دیتے ہیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ آئیے جو اصل بات جو آپ نے اس پہ ختم کر دی، اور ہم سب کے لیے، میں اصل میں اسی مقام پہ آنا چاہتا تھا آج. پچھلی گفتگو تو اس لیے کی گئی تاکہ آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو. یہ ساری چیزیں لا کے ہم ایک ایسے شخص کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتی ہیں جو اصل میں اس مقام کا مالک ہے. اس کائنات میں ایک شخص ہے جو اس مقام کا اصلی مالک ہے. اللہ کی ذات ابدیت والی نہیں، اللہ ابدیت میں نہیں ہوتا، اس کی ذات برتر ہے، اعلیٰ ہے، بزرگ ہے. ایک شخصیت دنیا میں بس اللہ نے بنائی جس کو اس مقام کا مالک اور اس مقام کا اصل حقدار بنایا. اور وہ بھی اس لیے کہ آپ نے مانگا ہی اللہ سے معراج کی رات یہ تھا. آپ نے کہا تھا مولا مجھے اپنا بندہ بنا لے، بس بنسبتی کا بعبودیتک، مجھے اپنی عبودیت کی نسبت دے دے. تو آپ چونکہ خود اس کو طلب کرنے والے ہیں، اور اللہ نے، دیکھیے میں ایک بات کر دوں، میں آپ کی سیرت کو پڑھتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں. آقا دو جہاں نے کبھی بھی اللہ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. حضور کی یہ بہت بڑی خوبی ہے. یہاں تک کہ کعبہ بدلوانا تھا حضور نے منہ سے نہیں کہا اللہ. یاد ہے نا جی، بولیے. سمت بدلوانی تھی، منہ سے نہیں کہا. ہاتھ بس اپنی آنکھوں کو اٹھایا، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف، منہ سے نہیں بولے، کچھ بھی نہیں مانگا. یہاں تک کہ بدر میں بھی حضور نے نہیں مانگا. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ضرور دے. یہ آپ نے یہ کہا تھا مولا تو خود ہی دیکھ لے،
اگر یہ آج دنیا سے چلے گئے، اگر یہ سارے آج ہار گئے، یہ جو میں لایا ہوں 313، اگر یہ آج مٹ گئے تو تو یہ دیکھ لے کہ تیرا نام مٹ جائے گا۔ میں نہیں مانگتا تجھ سے، تو یہ نہ سوچ کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ بھیج اپنی مدد، تو خود دیکھ کہ ہو کیا رہا ہے۔ 313 ہیں اور اگر یہ مٹے تو بولو تیرا نام مٹ جائے گا۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ میں دیکھوں گا پھر تجھے پوجنے والا کون ہے۔ اگر یہ آج ہار گئے تو حضور نے تو وہاں بھی نہیں مانگا تھا، بولیے نہیں، کبھی حضور نے طلب کچھ نہیں کیا، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کچھ بھی اللہ سے کبھی نہیں مانگا۔ ساری زندگی گواہ ہے حضور کی۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں۔ اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ طلب نہیں کیا۔ ایون بیٹی ملنے آئی اور انہوں نے آ گیا، بیٹی دیکھیے کتنی عزیز ہوتی ہے ایک باپ کو، اور وہ بھی کون ہے؟ جو آپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی تو عرض کیا کہ بیٹھی رہی پہلے خاموشی سے، تو نہیں کہا، لیکن حضور نے خود ہی پوچھ لیا، کہا فاطمہ جس نیت سے آئی ہیں بولیے۔ تو فرمایا کہ حضور علی فرما رہے تھے کہ آپ کہیں جا کے کہ کوئی باندی، کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی خادمہ مل جائے، فاطمہ تم بچے بھی سنبھالتی ہو، حسن حسین بھی ہیں، اور گھر کا کام کاج ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے پاس بہت سارے ابھی علاقہ فتح ہوا ہے تو آئے ہیں، خادم آئے ہیں، خادمائیں آئی ہیں، تو کوئی ایک علی فرما رہے تھے بابا جان، میں نہیں کہہ رہی، کہ وہ فرما رہے تھے کہ جاؤ میری طرف سے کہو کہ تمہیں آسانی ہو جائے گی، تو ان سے کہہ دو وہ دے دیں گے کوئی خادمہ تمہیں۔ تو حضور میں اس کی ابا جان حاضر ہوئی تھی کہ اگر آپ شفقت فرمائیں۔ اب دیکھو بیٹی دروازے پہ آ جائے نا تو انسان سارے اصول توڑ دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھول کے مانگتا ہے، مولا بیٹی کے لیے دے۔ وہاں بھی آقا دو جہاں نے یہی فرمایا اے فاطمہ خادمہ نہیں مل سکتی، ہاں یہ ہے کہ تجھے ایسی چیز دیتا ہوں جو تیری تھکاوٹ اتار دیا کرے گی۔ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ، تیری تھکاوٹ اتر جایا کرے۔ تو بتا اس سے بہتر چیز نہیں تجھے دے دی میں نے؟ تو جس نے اپنی بیٹی کو بھی ایسے ہی بھیج دیا، بتائیے اللہ سے کیا مانگا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ میں پوری زندگی کھول کے رکھ دوں اور آپ چلے میرے ساتھ حضور کی سیرت کے سفر پہ، تو آپ حیران ہو جائیں گے، آخری لمحے تک حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی دعا نہیں کی، لیکن صرف ایک جملہ ہے جو آپ نے پوری سیرت میں اپنی ذات کے لیے کہا تھا، مولا مجھے اپنا بندہ بنا لے۔ یہ ایک واحد جملہ ہے جو آپ نے مانگ کے لیا اللہ سے۔ تو مجھے بتائیے کیسی رحمتیں امڑ کے آئی ہوں گی کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ مانگنے کی کوئی اس کو حاجت ہے، جو خود ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ جو قاسم رزق ہے، جسے اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں ویسے ہی دے دی ہوئی ہیں۔ کہا اے نبی ہم نے تو سارے خزانے پہلے تجھے دے دیے، کون سی چیز تیرے دامن میں نہیں ڈالی؟ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر دے دی ہوئی ہے، ہر چیز کی کثرت تمہیں دی ہے، ہر چیز میں زیادتی تمہیں دے دی ہے۔ تو بتائیے مانگنے کی حاجت ہی کیا تھی؟ ایک چیز جو مانگ کے لیے، وہ ہے عبد ہونا، کہ یہ مجھے تو بنا لے، کہہ کہ تو میرا بندہ ہے۔ مولا یہ تجھ سے اقرار چاہتا ہوں، یہ تجھ سے چاہتا ہوں، تو بول، تو خود کہہ، تو اس کو عطا بھی کر، اس کا اقرار بھی کر، اور مجھے اپنی طرف سے یہ شرف دے دے، یعنی مانگا۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں عشق والوں کے لیے، اور عشق والے سنیں گے تو عشق بڑھ جائے گا۔ جب کوئی محبوب مانگتا ہے نا تو پھر جو دینے کے قابل ہوتا ہے، اور جس کو یہ پتا ہو کہ میں کتنا بڑا دینے والا ہوں،
وہ پھر کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہے. آدھی نہیں دے گا, بولو نا یار, پونی نہیں دے گا, وہ 100% سے بھی 1000% دے دے گا, لے لے کیونکہ تو میرا محبوب ہے. وہ پھر رکھے گا نہیں نا, بولو, وہ دے دے. تو اس لیے فوراً اس کو اقرار کیا اور پھر قرآن کے سینے پہ درج کیا. اور کہاں درج کیا؟ این مڈ قرآن کے اندر, درمیان میں لا کے قرآن میں سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. درمیان میں لا کے قرآن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ یہ لے, قرآن کی ساری عزتیں اور برکتیں چوٹی پہ پہنچائیں, اور ساتھ ہی کیونکہ جب انسان چوٹی پہ جاتا پھر نیچے آتا ہے نا, بولو نا یار. تو 15ویں پارے کی یہ آیت قرآن کی چوٹی ہے, یہ قرآن کا مڈ ہے, چوٹی آدھ ہے, اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوتا ہے. تو وہاں جا کے عبد کہا اللہ, اور پھر نماز میں بھی ڈال دیا کہ ہر شخص قیامت تک کوئی ماننے والا جب بھی نماز پڑھے اس میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. اب دیکھ میں کتنی بار عبد کہلواتا, مل کے کہو نا سبحان اللہ, بولو نا یار. اب سن میں کتنی بار عبد کہلواتا تجھے, تو نے مجھے یہ کہا کہ مجھے عبد بنا لے, اب سن میں کہاں کہاں تجھے عبد بنا. یہاں امام پڑھے گا عبد کہے گا, اب مقتدی پڑھے گا عبد کہے گا, فجر پڑھے گا عبد کہے گا, ظہر پڑھے گا عبد کہے گا, عصر مغرب عشاء میں کہے گا, عیدین میں کہے گا, تراویوں میں کہے گا. کوئی بھی نماز مکمل ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فرض حصے کے اندر عبد ڈالا ہوا ہے. حالانکہ اس کے بعد درود ابراہیمی ہے, ربی جعلنی ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ درود کوئی اور بھی پڑھ لیں گے, نماز ہو جائے گی. بولو, نماز ہو جائے گی. اور آگے دعا بھی کوئی اور پڑھ لیں, ربی جعلنی نہ پڑھیں, آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں, عربی میں پڑھیں تو وہ ہو جائے گی نماز. لیکن عبدو و رسولو تک کا جو پورا ایک حصہ ہے وہ فرض ہے, اسے آپ نہیں بدل سکتے, وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہیں اب دیکھ کیسے بناتے اللہ. تو لہذا آپ اس اصل درجے کے مالک ہیں. میری بات سننا ذرا غور سے, آپ اصل میں عبد ہیں, رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں, محبوب بھی ہیں. آپ کے سارے نام, خاتم الانبیاء بھی ہیں, محبوب رب العالمین بھی ہیں, سردار اولیاء بھی ہیں, سردار انبیاء بھی ہیں. آپ احمد بھی ہیں, محمد بھی ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ کے وہ تمام رحمتوں کے مالک ہیں جو اللہ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھی. اللہ نے ساری رحمتیں کٹھی آپ کے دامن میں ڈالی ہوئی. آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری, سب کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ ربیوں کو خوبیاں دیں, حضور کو تنہا سب کچھ دے دیا. تو وہ سب کچھ دے دیا, لیکن اصل میں آپ کیا ہیں؟ اصل میں جو آپ نے اپنے لیے مانگا وہ آپ عبد ہیں. اور اللہ کو اپنے نبی کے لیے یہ اعزاز صرف آپ کے لیے رکھا گیا تھا, کسی اور نبی کو یہ نہیں دیا. کسی اور نبی کے لیے ایسے لفظ نہیں بولے ہیں, صرف آپ کے لیے. اور ارشاد فرمایا کہ اصل میں یہ آپ ہیں اور آپ ہی کے لیے ہے. اس میدان کے یکتا شہ سوار, دین و دنیا کے سردار, اولین و آخرین کے آقا, حبیب رب العالمین ہیں, آپ پر کامل درود و سلام ہو. اور آگے فرمایا سنیے, تو آپ تو ہیں ہی ہیں, اور جس کو محض فضل و کرم سے نقص اعمال کے دیکھنے کی یہ دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں, اس کو سرور عالم کی کمال درجے کی مطابقت نصیب فرما دیتے ہیں. اب آئیے اصل بات کہ وہ ہم سب کے لیے ایک رستہ کھلا. اللہ مجدد پاک کی قبر انور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے شارٹ کٹ بتا دیا, ورنہ رستہ بڑا ہی لمبا ہے یارو,
بڑا ہی لمبا ہے. فنافی شیخ سے گزرو گے پتہ نہیں وہیں پھسل جاؤ گے. بولو فنافی رسول میں نہیں جا پاتے ہو. بہت سارے نہیں جا پاتے. فنافی شیخ تک بہت کم پہنچتے ہیں. فنافی شیخ سے گزر کے فنافی رسول میں بہت کم. فنافی رسول کے بعد فنافی اللہ میں اس سے بھی کم. فنافی اللہ کے بعد واپس بقا شیخ میں بہت کم. بقا شیخ سے پھر بقا رسول میں بہت ہی کم. بہت ہی کم آگے بقا اللہ کے اندر. او ہو کون جائے مقام جمع پہ، مقام فرق پہ، بادل بادس جمع پہ، مقام فرق بادس جمع پہ کہاں جائے؟ یہ ساری فلٹریشن ہوتی چلی جاتی ہے. بہت کم لوگ جاتے ہیں نا آگے. بولیے جتنی آگے اونچائی ہے سارے تو نہیں جا پاتے، لیکن شارٹ کٹ دے دیا گیا. مل کے کہو سبحان اللہ. اگر تم بھی آنا چاہتے ہو کمال مطابعت رسول نصیب ہو جاتی ہے. رسول کریم کی مطابعت چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، چالنے میں، اپنے گھر میں، باہر، دوستوں میں، عزیزوں میں، کاروبار پہ، ہر جگہ مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ چہرہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، انداز ویسے ہو جاتے ہیں، کپڑے ویسے ہو جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، شعور بدل جاتا ہے. ان کے جیسی فکر نصیب ہوتی ہے، ان کے جیسا ذوق نصیب ہوتا ہے، ان کے جیسا قرآن سے پیار نصیب ہوتا ہے، ان کے جیسا قرآن پھیلانے کا جذبہ نصیب ہوتا ہے. یہ مطابعت کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ ساری اکٹھی ہو کے اس کے اندر آ جاتی. ایک نہیں ہوتی. بولیے ساری اکٹھی ہو کے کمال درجے کی مطابعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے حضور کی تابع داری نصیب ہوتی. اب جب ایسا ہو جائے یقیناً آگے دیکھیے اس مطابعت کے وسیلہ سے بلند مقامات کی دہلیز تک پہنچا دیتے ہیں. ہاں شکر کرو تمہیں کوئی ایسا ملا جو تمہیں حضور تک پہنچائے. بس اس کے بعد بلندیاں شروع، پھر برکتیں شروع، رحمتیں شروع. در رسول تک جس نے تمہیں پہنچا دیا یہ تمہارا بہت بڑا اس نے تمہارے اوپر احسان کر دیا کہ تمہیں آقا دو جہاں کی دہلیز تک پہنچائے اور حضور کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی. عشق رسول تمہیں نصیب ہو گیا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. اور جب یہ نصیب ہو جائے تو اب حضور کی بارگاہ سے ملے گا یہ، کیونکہ آپ اصل میں یہی ہیں. تو اب آپ جو بھی سچی مطابعت رسول والا ہے کبھی سر اونچا نہیں کرے گا، کبھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی اس کی لہجے کے اندر بناوٹی انداز نہیں آئے گا، کبھی اس کے دل کے اندر سے کوئی ایسا جو خیال ہے جو کسی طرح تکبر والا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مطابعت رسول کے اندر ہے. اب سنو ہوتا کیا ہے. میں اس آیت پہ آنے لگا ہوں. اب اس آیت کو آپ سمجھ رہیں گے جو اللہ نے قرآن میں اتاری. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آؤ تم میری تابع داری میں آؤ، اللہ خود ہی تم سے محبت شروع کر دے گا. وہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. جس طرح میں اس کا محبوب ہوں وہ بھی تجھے اپنا محبوب بنائے گا. کیوں؟ تیرے اندر بھی وہی نقص دیکھنے کی عادت شروع ہوگی. یہی ہے وہ انداز. اور اس سے پہلے ہم تسلی سے وہ باتیں پڑھ چکے ہیں. سیدنا فاروق اعظم اپنے بارے میں کیا کہا کرتے ہیں. جملہ یاد ہے نا؟ کہیں میرا شمار منافقوں میں تو نہیں. انسان کا سینہ نہیں پھٹ جاتا. یعنی حضور سے یہی سیکھا. بولو نا یار، حضور سے یہی لیا کہ اپنی بھائی شاہی کوئی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش ابو بکر نہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا جس سے حساب نہ لیا جاتا. یہ ابو بکر فرما رہے یعنی یہی لیا حضور سے. بولو کیا انداز. تیسرا دیگر صحابہ، وہ تفصیل سے ہم پیچھے ذکر پڑھ رہے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو حضور کے دربار سے یہی ملے گا پھر. اور جس کو یہ نصیب ہونا شروع ہو گیا آقا دو جہاں کی ذات سے، جس کو یہ برکتیں نصیب ہوئیں، وہ سمجھ لیجئے گا یہی ہوگا. کھلا اونچا ہو گیا ہے، وہ پگڑی بڑی ہو گئی ہے، سمجھ لو یہ حضور سے دور جا رہا ہے. بولو نا بھائی، یہ حضور سے اب علیحدہ ہو رہا ہے. یہ طریقہ آقا کا نہیں ہے. بڑا شملہ بن گیا ہے، بڑا سینہ چوڑا ہو گیا ہے، اور رنگ رنگینیاں شروع ہو گئی ہیں.
اور جو ہے بناوٹی انداز آ گئے. یہ حضور کا طریقہ ہے. حضور سادہ ہیں, آپ سادگی والے ہیں, سادہ انداز ہے آپ کا. آپ کے انداز میں یہ چیز نہیں. اللہ تو جس کو ایسے مل جائے معاملات, اللہ کرے ہم سب آج ذکر تو کر رہے ہیں, اللہ ہمیں پہنچا بھی دے انشاءاللہ, ہمیں یہاں تک پہنچا. اور حد ہو گئی کہ جس کا راز آپ نے کھولا کہ یہ تمام برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ پھر اللہ اس کے دامن میں ڈال دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا جو بھی تابع داری میں آئے گا اس کے ساتھ میری محبت شروع ہو جائے گی, میرا پیار اس کو مل جائے گا. لہٰذا اب کرنا یہ ہے کہ آخری بات اب کرنا یہ ہے کہ اس شارٹ کٹ وے پہ آئیں آپ انشاءاللہ. کہیں ذرا ٹھیک ہے وہ آپ ذکر فکر کے جاری رکھیں, بولیے وہ جاری رکھیں آپ, اپنے ذکر فکر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ جاری رکھیں, لطائف طے کریں, اپنے ذکر کو بہتر کریں, لیکن اپنے معاملات میں حضور کی سنتوں کو ڈالیں, بہت زیادہ ڈالیں. آج آپ نے ایک الگ زاویے سے حضور کی سنت کا مزہ لیا ہے. گو آپ نے بہت زیادہ ذکر سنا ہے, بار بار سنا ہے, لیکن ایک الگ زاویہ آج ملا ہے. کیا کہہ دو جہاں کی سنت کہاں تک پہنچاتی. تو اب حضور کی سنتیں ڈالیں, اپنے چہرے کو داڑھی شریف سے مزین کریں انشاءاللہ. کہیں اپنے چہرے کو مزین کریں, یہ بڑی پیاری سنت. امامہ شریف کو اپنا شعار بنائیں, امامہ شریف سے پیار کریں, امامے کے ساتھ ایک عجیب سی محبت کریں, اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. اور میں تو اس قدر اس بارے میں عجیب میری تو عادت تھی کہ ایک وقت مجھ پہ آیا کہ میں نے کئی سال امامہ پہنا ہے, اتارا ہی نہیں. صرف وہاں جہاں پہ کوئی جاب وغیرہ ہوتی وہاں پہ نہیں پہنتا تھا, گھر آ کے امامہ پھر پہن لیتا, سارا دن امامہ پا کے پھرتا رہتا. تو گھر سے کہتے ہیں تم ہر وقت امامہ بھی رہتے. تو کبھی ایسی حالت بھی آئی, پھر جو ہے اس کو جمعہ پہ لے گیا, پھر مجالس میں لے گیا, اسی طرح ہر جگہ. تو اپنے آپ کو نا امامے کی عادت میں لے کے آئے, ایک آدھ حضور کی سنت کو اپنی پہچان بنا لے کہ یہ میری پہچان ہے, اور آقا دو جہاں کا یہ طریقہ ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, اس کو پہنے آپ پہنے. اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی حضور کی سنتوں کا خیال رکھیں, مسکرانے کی عادت بنائیں, مسکرا کے بات کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے سوچیں کہ یہ حضور کا طریقہ ہے. ہر انداز میں حضور کو یاد کریں, اور کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی حضور کے انداز میں بیٹھیں, اٹھیں حضور کے انداز میں اٹھیں, یعنی آپ کی سوچ کے اندر حضور بس جائیں. یہ شارٹ کٹ وے ہے, مقام ابدیت تک آ جائیں گے آپ انشاءاللہ. زندگی میں یہ مقام مل جائے گا, اور تھوڑی سی زندگی ہے, ایک ہی بار ملی ہے, دوبارہ کبھی نہیں. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, بولو دوبارہ کبھی نہیں آنی. تو اس میں یہ مقام لے کے جائیں, یہ لوٹ کے جائیں, اور اس کا سادہ آسان طریقہ حضور کی اتباع ہے. اس میں جلدی آپ یہ طے کر جائیں گے, باقی معاملات تو چلتے رہیں گے, ذکر فکر ہوتا رہے گا. حضور کی سیرت کو, حضور کی صورت کو, حضور کی اداؤں کو اپنانا ہی اصل کامیابی ہے. اور آپ نے جمعے میں سنا, اس جمعے میں نے عرض کیا صحابی کو حضور نے کیا فرمایا تھا, وہ جملہ کتنا پیارا ہے. کیا صحابی جو چیز میری زندگی میں نہیں تمہیں وہ اپنانے کی ضرورت کیا ہے, جو میں نہیں کرتا تم وہ کیوں کرتے ہو, چھوڑو وہ جو میں کر رہا ہوں بس اسی کو کرتے جاؤ, تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور تمہارے لیے تو یہ کھلی کتاب ہے, آقا علیہ السلام کی سیرت کا ہر رنگ ہمارے سامنے ہے, کون سی چیز چھپی ہوئی. تو اس کو اپنا شعار بنائیے, اور اپنے اوپر پابندی سے. میں آپ سب کو اماموں میں اکثر دیکھوں, میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھا کروں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے انداز بناتے ہیں. ضرور ایسے انداز بنائیں, اور جو ہے حضور کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اوپر لاگو کریں. یار یہ بھی حضور کا طریقہ ہے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے, یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. اور اس کو سوچیں کہ یہ میں آج کون سی سنت پوری کروں, کون سا انداز حضور کا لاؤں, فلاں جگہ جا رہا ہوں, کون سا حضور کا انداز ہونا چاہیے, اس کو اپنا لیں. اور پھر اس کی عزت اور برکت لازم ضرور اترے گی, اور اس کا رزلٹ یہی آئے گا کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ اپنے محبوب کی برکت سے آپ کو بھی محبوب بنا لے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اسی بات کو آگے کچھ اور بھی ایک دو باتیں ہیں, میں اسے ابھی نہیں چھیڑا, انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں جاری کریں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. آئے ذکر کرائیں شاہ صاحب.
ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صدائیں سنیں کہ دل آپ کا دھک دھک نہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے. سوچ میں یہی رکھیں آپ نہیں ہیں، بعین ہی شہر ہیں، اور خود کو معجزہ شریف کے سامنے اللہ آئیں اور سوچیں کہ نبی پاک سے ہوتا ہوا وہ نور تمام مشاکل الزام سے ہوتا ہوا، کیونکہ میں ہی شاید ہوں مجھ تک آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تمام رضائع سے ایک ایک لوں سے اللہ اللہ کی صدا سنیں. بلال صاحب آئیں ذرا آپ کلام سے ذکر جاری رکھیں. وہ جو آپ پڑھتے ہیں کلام آگے آ جائیں ادھر آ جائیں. ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام بھی اللہ اللہ اللہ. ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی اللہ اللہ اللہ. کے لیے درود شرط ہے. لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں میری سبحان اللہ سبحان اللہ. لگی ہے روزائے اللہ اللہ اللہ. پر نور پر ایمان ادھر آ جائیں. میری آنکھ میری اللہ اللہ. سمیع اللہ آپ بھی ادھر آ جائیں. تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی شب و روز حاضری کے لیے. تڑپ رہا اللہ 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 اللہ. تیرے شہر کی ہوا کے لیے کرے تمام بھی. اللہ اللہ. میرے تو آپ ہی میرے تو اللہ 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 اللہ. سب کچھ عامر ادھر آئیں آپ. رحمت عالم رحمت
میں دیکھ رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں اللہ اللہ تمہاری یاد کو اللہ اللہ کیسے زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے سہارا ہے زندگی کے لیے کرے تمام بھی حضور نور ہے سبحان اللہ سبحان حضور نور ہے آہا پر نور ہے محمد ہے محمود بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نور ہے محمود محمد ہے واہ 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 محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اللہ جگہ 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 نئے عنوان ہے ثنا کے لیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ مولا بڑی محبت سے آج کی یہ گفتگو مولا تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بڑی محبت سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائی جائے۔ حضور کرم فرمائیں، رحمت فرمائیں۔ اس گئے گزرے دور میں، ایک پرفتن دور میں، ایک ہر طرف سے فساد کے دور میں حضور آپ نے کرم فرمایا، اپنی نظر رحمت فرمائی اور ہمارے شامل حال کی گئی، اور یہ چند الفاظ کا یہ مولا آپ کی بارگاہ سے ہوتا ہوا یہ کرم آپ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرمایا جائے۔ مولا کرم فرما، وہ تیرے محبوب ہیں، اللہ رحم فرما، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام و نوکر، ان کے دین کے خادم ہیں۔ مولا کرم فرما، ہماری خدمتیں قبول کر لے،
ہماری کوششیں قبول کر لے. ہمارے یہ مولا یہ چند الفاظ ہیں ان میں اثر ڈال دے. بے شمار محلوق اس وقت ہدایت کی طلبگار ہے. مولا یہ ہدایت سب تک پہنچا دے. یہ ہدایت سب تک پہنچ جائے. برکتیں اور رحمتیں سب کو ملیں. سب مولا اس راستے کے مسافر بنیں اور اس راستے سے برکت حاصل کریں. یہ جتنے آئے ہیں مولا اپنے کرم سے سب کو نواز دے. سب کو برکتیں عطا فرما دے. جو آج گفتگو کی گئی سب کو مولا لکھ لے اس درجے تک پہنچایا جائے. سب کو اس درجے تک پہنچایا جائے. مولا ہمیں پورا یقین ہے تو بڑا کرم کرنے والا ہے. تو نے ہمیں یہ رستہ دیا ہمارے گناہوں کے باوجود دیا. تو بتا تو کتنا کریم ہوگا. تو ہمارے گناہ نہ دیکھ, تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا. تو اپنے محبوب کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے ہم پہ رحمت کرتا جا, ہم پہ فضل کرتا جا, رحمت کرتا جا مولا. تو پہلے بھی عطا کر رہا ہے اور عطا فرما. اللہ ان تمام بچوں کو سلامتیاں دے, برکتیں دے. ہمارے ساتھ آن لائن جو بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی سلامتیاں عطا فرما. مولا یہ مولا چند لمحے تیری بارگاہ میں جو حاضر ہو جاتے ہیں سارا دن گناہوں میں گزرتا ہے, لیکن یہ چند لمحے ہمارے لیے مولا عزت و شرف کا سبب ہیں. انہی کو دیکھ کے ہمیں معافی عطا کر دینا, انہی کو دیکھ کے ہمیں معاف کر دینا. مولا تو معاف کرنے پہ آئے گا, تو بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ رحمت کر دینا. ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے, برکتیں عطا کی جائیں, دامن گوہر مراد سے بھرے جائیں. ہماری زندگی کو مولا اتنی روشن کر دے کہ یہ زندگی دوسروں کو بھی روشن کرنے لگے. اللہ قبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج مولا جو محبت پیش کی گئی بلال فاروقی صاحب کی طرف سے تصوف والوں کے لیے کھانا پیش کیا گیا, اللہ میرے بیٹے کی مولا آل اولاد میں برکت عطا فرما. حسان فاروقی صاحب جو دنیا میں تشریف لائے اللہ اپنی رحمت فرما. مولا نیک عمل اور نیک برکت والا بیٹا بنانا, عزت اور برکت والا بیٹا بنانا, رحمت اور فضل والا بیٹا بنانا. اللہ قبول فرما. سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور ہم سب کو مولا خدمت گار بنا, ہمیں خادم بنا. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لنگر جواب پیش کیا جائے. یہ اٹھا